اگر یہ مولوی، یہ مولانا، یہ عالم، یہ فقی اگر میرے مطابق دے رہا ہے فتویٰ تو ٹھیک ہے، اگر میرے مطابق نہیں دے رہا ہے بالکل تو اسی کے خلاف جو ہے بالکل لاندان ہے. کچھ رسموں کی زنجیریں، کچھ اپنے خیالات و تصورات کی زنجیریں. فوراً ایک پروپیگنڈا شروع ہو جاتا ہے آپ کے خلاف کہ لیجئے مجلس کے خلاف ہیں، لیجئے تبرع کے خلاف ہیں، فضائل اہل بیت کے بیان کیجئے، بس روئیے، بس یہی مقصد عزا ہے اور بس عزاداری کا مقصد رونا ہے. کثیر تعداد ایسی ہے جو صرف انٹرٹینر بن کے رہ گئے ہیں. یہ ثواب کا لالی پاپ ہے. تو یہ تمام وہ ریاکاری کے اور شوبازی کے وہ امراض ہیں بالکل جو انسان حسینیت کے نام پر برپا کرتا ہے. ظلم کے خلاف یہ مجلس ہو یا نہ ہو، ظالم اس سے ڈرے یا نہ ڈرے، کوئی مسئلہ نہیں. ہمارا کام مجلس ہے. بس اتنا پوچھنا ہے یہ محافل کے تبرعی زمانے کے ستمگر پر تبرع کیوں نہیں کرتے؟ چڑھا کر آستین منقبت گوئی کہ یہ غازی مناب اسکول کے قاتل پہ چیخا کیوں نہیں کرتے؟ جی لیکن دیکھیں کیسے کیسے احمقانہ اور جاہلانہ کام کیے جاتے ہیں. اب بعض لوگ کہتے ہیں معتبر مقتل اٹھا کے پڑھیں گے تو ہم مصائب کتنا پڑھیں گے. بھئی اتنا ہی پڑھیں جتنا پڑھنا چاہیے. کہ مجلس کے درمیان میں یہ ہنگامہ آرائی جو واہ 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 واہ، ابھی تک کوئی ایک شعر پڑھ رہا تو واہ واہ نہ کرے تو اس پہ لعنت. اب اپنے مجمع پہ لعنت بھیجنا شروع ہو. اپنی کربلا کو سن رہے ہیں، امام حسین کی کربلا سے شاید دور، بہت دور. شعرا وہ ہیں جن کی پیروی کون لوگ کرتے ہیں؟ گمراہ لوگ کرتے ہیں. جی ہم اس مقصد سے کہیں نہ کہیں ہٹ چکے ہیں جو عزاداری کا اصل مقصد ہے. السلام علیکم ناظرین، ایام عزا کا آغاز ہونے والا ہے اور کیا ہی اچھا موقع ہے کہ آج مجھے حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا اختر عباس جون صاحب قبلہ کے ساتھ چند لمحات گزارنے کا موقع ملا. قبلہ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسا مزاج ہے آپ کا؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، شکر ہے، انشاءاللہ آپ بخیر و عافیت. ماشاء اللہ، مولا آپ کو اپنے زمان میں رکھیں. انتہائی اہم یہ وقفہ ہے جو کچھ دن رہ گئے ہیں ایام عزا کے آغاز میں، اور یعنی ہم نے سوچا قبلہ کہ کیوں نہ اس موضوع پر کچھ تبادلہ خیال کر لیا جائے. میرے ذہن میں بھی کئی ساری باتیں تھیں اور آپ کے کئی سارے اشعار میں نے ادھر سنے، نظمیں اور متعدد اشعار سنے جو بہت ہی زیادہ کنسٹرکٹیو، بہت ہی مفید اور بہت ذہن کو جھنجھوڑنے والے تھے مختلف موضوعات پر. تو آپ یہ معلوم ہوا کہ آپ تشریف لا رہے ہیں یہاں پہ، تو اچھا ہوا کہ ساتھ میں بیٹھ کے کچھ اہم مسائل پہ گفتگو کرتے ہیں جو انشاءاللہ جوانوں کے لیے، قوم کے لیے مفید ہو. اور خاص کر موجودہ حالات میں جیسا آپ خود بتا رہے ہیں کہ ایک بہت ہی اہم موڑ سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، تاریخ کا ایک اہم موڑ ہے. تو انشاءاللہ کچھ ایسی باتیں ہو سکیں کہ اس میں ہمارا بھی کوئی ایک، ہم مل کر کوئی ایک رول ادا کر سکیں انشاءاللہ. بالکل، بے شک. جیسا کہ آغا آپ نے فرمایا کہ انتہائی اہم حالات سے اس وقت دنیا گزر رہی ہے. بالکل. ایسے حالات میں ہماری جو عظیم میراث اور عظیم دولت ہمارے پاس عزاداری سید الشہداء علیہ السلام کے میں کہوں کہ اس روپ میں ہے، ہندی میں کہا جاتا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان حالات میں جو دنیا کے اس وقت ہیں، سیاسی اور یعنی خاص طور پر انسانی اقدار جس دور سے گزر رہی ہیں، ایسے حالات میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایام عزا کی کیا اہمیت ہے اور عزاداری کی کیا اہمیت ہے، اور کس طرح سے ہم کو، یعنی یہ سوالات ہمارے نوجوانوں کے ذہن میں بہت رہتے ہیں کہ بھئی آخر کیا جائے، مطلب کیسے اس کو زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھایا جائے؟ سب سے پہلے کہ اس طرح کے سوال پیدا ہونا ہی بہت ہی اہم ہے. یعنی جب سوال نہیں پیدا ہوتے تو انسان کے سامنے راستے بند دکھائی پڑ رہے ہوتے ہیں. انسان کچھ زنجیروں میں اپنے آپ کو جکڑ لیتا ہے اور انہی کو سب کچھ سمجھ رہا ہوتا ہے. کچھ رسموں کی زنجیریں، کچھ اپنے خیالات و تصورات کی زنجیریں، بے شک، کچھ اپنے آبا و اجداد کے بنائی ہوئے رسومات، جو اس میں بہت ساری اچھی بھی ہیں لیکن بہت اچھے ہونے کے بعد بھی ممکن ہے مقصد سے قریب نہ کر پا رہی ہوں. جی ہے نا، بہت عاقلانہ بھی ہوں، بہت اچھی بھی ہوں. غیر عاقلانہ رسمیں اور بعض جو ہے غیر دینی ہے، وہ تو ان کی بات ہی نہیں، اس کی تو گنجائش نہیں ہے. جی لیکن جو صحیح بھی ہوں اور دینی لحاظ سے کوئی مسئلہ بھی نہ ہو لیکن اصل ہدف سے قریب نہیں کر پا رہی ہوں. جی کس کا ہدف؟ ایک ایسے عمل کا ہدف، ایک ایسی قربانی کا ہدف جو بہت ہی عظیم تھی، جو تاریخ میں محفوظ رکھی گئی، جس کے لیے، جس کو باقی رکھنے کے لیے بہت ساری قربانیاں دی گئیں. یعنی مسلسل جس ذکر کو، یعنی ذکر امام حسین علیہ السلام کو، اور اس مشن کو باقی رکھنے کے لیے، صرف مشن نہیں بلکہ آئیڈیالوجی کو ہمارے استاد ہیں بزرگوار، اللہ حفاظت فرمائے، پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے قربانی دی، ایک انقلاب برپا کیا. جناب زینب سلام اللہ علیہ، امام سید سجاد علیہ السلام، اور ساتھ میں اور بیویاں اور بچے، ان سب نے مل کر
اس عظیم انقلاب کو ایک تاریخی تحریک اور مومنٹ میں تبدیل کیا. جی. بعد میں آنے والے ائمہ علیہم السلام نے اپنے بیانات، دروس، احادیث اور جو ماحول تشکیل دیا اس کے ذریعے سے اس مومنٹ کو ایک مضبوط قوی آئیڈیالوجی میں تبدیل کیا. جی ہاں. اور اس آئیڈیالوجی کا اثر اس زمانے میں، ابھی جو اس زمانے کی بات ہو رہی جس موڑ پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں، اس آئیڈیالوجی کی اتنا مضبوط اثر ہم دیکھ رہے ہیں. پہلے ہم لوگ ممبر پہ کہتے تھے، گفتگو میں، آپ شاعری میں یہ باتیں کہتے تھے کہ اس آئیڈیالوجی کے بہت سارے اثرات ہیں، لیکن ابھی صرف شیعہ نہیں دیکھ رہے ہیں، صرف جو ہے مسلمان بھائی ہمارے وہ بھی بہت بڑی تعداد میں عزاداری کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے ہیں، صرف وہ نہیں دیکھ رہے ہیں بلکہ ابھی پوری دنیا دیکھ رہی. بلکہ آپ کو بھی دیکھا ہوگا آپ نے، کتنے سارے نان مسلمس آگے مثلا ایران کے واقعات کو، لبنان کے مسائل کو، امریکہ اور اسرائیل کی جنگ کو دیکھتے ہیں اور آگے کربلا کا ذکر کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آئیڈیالوجی کا ذکر کرتے ہیں. تو ایسے اہم مسئلے میں، ایسے اہم موڑ پر جو ہے وہ بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے کہ یہ اگر اتنا بڑا اثر ہو سکتا ہے تو ایک ہی سرزمین پہ کیوں، ایک ہی جگہ پہ کیوں یہ اثر، اس ذکر میں اتنا اثر ہے تو ہر جگہ یہ ممکن ہے. بے شک. یعنی آغا ایک بات اور ہے کہ عزاداری امام حسین علیہ السلام جو ہے، یعنی اس کو مختلف اینگل سے، مختلف پیرائے سے دیکھا گیا ہے. بالکل. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ عزاداری خالصتاً ان شہداء پر گریہ اور ماتم اور نوحہ خوانی، مختلف یہ عزا ہے. ٹھیک ہے، بالکل آپ کہیں عزا ہے، عزا یعنی نوحہ، ماتم، گریہ. تو ایک تو پیکر اس کا عزا ہے. بالکل. لیکن اس عزا کے بیک گراؤنڈ میں جو اصل تحریک پوشیدہ ہے، جو اصل انقلاب پوشیدہ ہے، وہ عزا بھی غالباً ایک تحریک کو زندہ رکھنے کے لیے جناب زینب سلام اللہ علیہا نے جو وہ کی. تو ایک تو مسئلہ یہ کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ مجالس بدقسمتی سے ہمارے یہاں اس طرح کی دیکھنے کو ملتی ہیں کہ کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بھئی نہیں، عزاداری بس ممبر، بس فضائل اہل بیت کے بیان کیجیے، بس روئیے، بس یہی مقصد عزا ہے اور بس عزاداری کا مقصد رونا ہے. لیکن کس طرح ہمارے نوجوانوں کو یہ ماشاءاللہ اب آج کے خاص اس دور میں جہاں انٹرنیٹ کی دنیا ہے، جہاں وہ بڑے بڑے علماء کو اور عرفاء کو سننے کا بھی موقع مل رہا ہے، تو اس کے ذریعے ایک بیداری پیدا ہو رہی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کیا آپ اس سے اتفاق رکھتے ہیں، بر صغیر میں جس ریشو سے بیداری ہونی چاہیے وہ ان پست اور بے مقصد رسومات کی وجہ سے کہیں نہ کہیں دب رہی ہے. بالکل بالکل. یعنی دب کیا، بالکل مقصد تقریباً فراموش ہو گیا ہے کچھ ذہنوں میں، کچھ بزرگان، کچھ ذمہ دار لوگ، کچھ شعراء، کچھ البتہ وہ دائرہ آپ بہتر جانتے ہوں گے کہ شعراء میں کتنے افراد ہیں جن کا مقصد کی طرف جن کی توجہ ہے. اور اسی طرح سے ابھی تھوڑا انشاءاللہ اس پہ گفتگو ہوگی شاعری پہ کہ پہلے زمانے میں، آج سے 40 سال پہلے، 50 سال پہلے عزاداری زیادہ تر شاعری کے ذریعے سے کی جا رہی تھی. لیکن دھیرے دھیرے الحمدللہ انقلاب آیا، بہت سارے لوگوں نے علم دین حاصل کیا، علماء کی تعداد بڑھی، تو اب جو ہے شاعری بھی ایک بڑا رول ادا کر رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے گفتگو، خطابت، ذاکری، علماء وہ بھی ایک اہم رول ادا کر رہے ہیں. لیکن ان دونوں کو دیکھتے ہوئے یہ نقطہ اہم ہے جو آپ نے چھیڑا ہے کہ مقصدیت کی طرف، جیسے آپ خود اپنے ادب میں، آپ لٹریچر میں دیکھتے ہیں کہ ایک بڑی بحث رہی ہے تاریخ میں، لٹریچر کی دنیا میں، کہ ادب برائے ادب یا ادب برائے زندگی. ادب یہ ایک بہت بنیادی طور پہ کچھ لوگ بہت چڑھتے رہے کہ نہیں، ادب میں زندگی کے مسائل نہیں چھیڑیں، سماجیات کے مسائل. پھر وہ کون سا ادب رہ جائے گا جو اپنے وقت کے تقاضوں کو پورا نہ کر سکے، جو اپنے سماج کی جھلک نہ پیش کر سکے؟ تو وہ ادب کس طرح رہ جائے؟ خالی عیاشی کے لیے رہ جائے. ایک شعر پڑھتا ہوں، مجھے ایک میرا مرثیہ ہے زبان و قلم، اس کے ایک بیت ہے کہ زباں دراز کو شاعر بنا دیا حد ہے، شرابیوں کو مفکر بنا دیا حد ہے. اور پھر اس کو ادب بھی کہا جائے. ایک اہم مسئلہ ہے نا کہ ادب یعنی انتہائی بے ادبی کو ادب کا نام دیا جائے. اور شاعر کو، آغا آپ کا کلام بالا ہوتا ہے، شاعر کو بدقسمتی سے، یعنی اگر آپ نے کہا کہ کتنے لوگ ایسے دکھائی دیں گے، مطلب بہت کثیر تعداد ایسی ہے جو صرف انٹرٹینر بن کے رہ گئے ہیں. یعنی نہایت معذرت کے ساتھ ایک فکری تفریح. انٹرٹین کے لیے دنیا میں بہت کچھ کیا جاتا ہے، تو ٹھیک ہے، جو جائز حد تک ہے امت مسلمہ کے لیے وہ قابل قبول ہے. لیکن انٹرٹینمنٹ جو ہے عزا کے ساتھ، یہ دو لفظ کیسے، یعنی کتنا زیادہ کنٹراڈکشن ہے. ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں عزا، ایام عزا،
ازا کے ساتھ انٹرٹینمنٹ کی کیسی بات ہو سکتی ہے؟ یہ سوچنا پڑے گا. یعنی عجیب حالات جب بعض جگہ نظر آتے ہیں تو وجہ وہی ہے جو آپ سوال کر رہے ہیں نا کہ مقصد سے دور ہو جانا. کسی بھی اگر کسی چھوٹے کام کے مقصد سے بھی دور ہو گئے تو وہ اس کی بھی ارزش نہیں رہے. لیکن یہ تو بہت ہی عظیم ہے عزاداری, جس کو صدیوں میں اور نسلوں میں اور قربانیاں دے کر باقی رکھا گیا, اسی دن کے لیے باقی رکھا گیا. کبھی تو عزاداری وہ رول ادا کرے گی کہ ظالموں کو, یعنی یہ حسرت تھی, یہ جملہ ہم پہلے بھی کہیں عرض کر چکے ہیں جلدی, یہ حسرت تھی, صدیوں کی حسرت تھی کہ حق کے نام پر, صحیح حق کے نام پر اتنی مضبوطی سے آ کر آواز اٹھائی جائے کہ ظالموں کو بار بار شکست کا احساس ہو, بار بار اپنی شکست کا اظہار بھی کرے, صرف احساس نہیں ہو, مسلسل اظہار کرے. اور یہ قوت کہاں سے ملی ہوئی ہے؟ یہ قوت اسی سے ملی ہوئی ہے کہ جب دیکھا کہ ایک قوم نے ہم سے کہیں کم, چونکہ ہم 20 سال مثلا ایران میں رہ چکے ہیں, لبنان میں جا کے ایک مدت وہاں پہ مثلا گزارا ہے, اور بھی کئی سارے ملکوں میں, آپ بھی بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم سے بہت کم عزاداری کرتے ہیں, لیکن مقصد کی طرف بہت زیادہ توجہ ہوتی ہے, شاعروں کو بھی, ذاکروں کو بھی. آپ کا کلام بالا کر رہا ہوں, یہ فکر بھی مجھے بہت عجیب لگتی ہے کہ بھائی بہت عزاداری ہوتی ہے اور کم عزاداری ہوتی ہے. وہ غالباً اس کا جو اس کو تول رہے ہوتے ہیں وہ غالباً تعداد رسومات سے تول رہے ہیں کہ کتنی تعداد میں مجالس ہو رہی ہیں. اور اگر آپ دیکھیں تو عقلی طور پر بھی زیادتی ہر چیز کی جو ہے وہ اس کی مقصدیت کو کم کر دیتی ہے, اس کی روح کو مار دیتی ہے. جی ہاں بالکل. اور دوسری بات عرض کر رہا ہوں قبلہ کہ ہم دیکھتے ہیں عموماً جیسے بچے ہمارے اچھے اسکولس میں پڑھتے ہیں ماشاء اللہ, اور یعنی کالجز میں پڑھتے ہیں بہت ٹاپ لیول کے. جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے, ایک مان لیجیے ایک ہائیلی پیڈ اسکول میں وہ پڑھ رہا ہے, اور اگر وہ 3 مہینے تک 6 مہینے تک رزلٹس نہ آئیں, یعنی ایک تو امتحان ہوتا ہے نا اس کا, کہیں نہ کہیں رزلٹ چاہیے انسان کو. کسی ٹیوٹر سے ہم پڑھا رہے ہیں تو اس کا ایک رزلٹ چاہیے, اگر نہ آئے تو پہلی بات تو بچہ خود ہی برہم ہو جاتا ہے کہ بھائی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. دوسری بات یہ کہ جو ماں باپ جو فیس پے کر رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے بچے کو نہیں مل رہا. لیکن مجھے افسوس اس بات کا دکھائی دیتا ہے, اصلاح چاہوں گا آپ سے اس بات کی بہرحال یہ گفتگو کے طور پر, کہ ہم دین کے ساتھ اثر نہیں کرتے. ہم 6 مہینے اگر عزاداری پر یا پچھلے 6 سال سے یا 60 سال سے ایک اماؤنٹ خرچ کر رہے ہیں, وہ اماؤنٹ صرف پیسے کی شکل میں نہیں ہے, وقت سے زیادہ قیمتی کوئی چیز نہیں ہے. اگر میں نے 4 گھنٹے روزانہ عزاداری کے نام پر لگائے ہیں 2 مہینے 8 دن تک, اور پچھلے 10 سال تک لگاتا آ رہا ہوں, 10 سال سے ہزاروں گھنٹہ لگا چکا ہوں, لیکن کبھی تو اس کا ایک چیک اپ ہونا چاہیے کہ اس کا ہمیں فائدہ کیا ہوا ہے. دیکھیں ایک لالی پاپ جو ہے لفظ استعمال کیا گیا تھا کبھی, اور اس کو شاید پتہ نہیں کس انداز سے, لیکن وہ پکڑا دیا گیا ثواب کا. جی, ہر چیز ثواب کے لیے. جی, جب ثواب کے لیے سب کچھ ہو جاتا ہے تو نمازوں کی بھی اہمیت نہیں رہ جاتی. نماز پڑھی جائے ثواب کے لیے. پورے قرآن میں کہاں پہ یہ ہے کہ نماز ثواب کے لیے؟ ہاں یہ قرآن میں ضرور, اقم الصلاۃ لذکری, نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. بالکل. ہاں ٹھیک ہے, اس کے نتیجے میں ثواب اللہ دے, اللہ کا کام ہے, اس سے ہمیں لینا نہیں. لیکن ہر عمل کا, ہر ایک تحریک کا ایک مقصد ہوتا ہے. جی. اور وہی مقصد اگر نہیں ہوتا ہے تو پھر آدمی ان مسائل میں الجھ کر, اور یہاں تک کہ کلچر بھی بن جاتا ہے. میں یہ مطلب کہیں اور بھی عرض کر چکا ہوں کہ آپ عربی زبان میں جب جا کے دیکھیں گے, فارسی میں جا کے دیکھیں گے, حتیٰ دوسری اور بھی زبانوں میں, انگلش وغیرہ میں, تو وہاں پہ ثواب کا لفظ نہیں. جب کوئی اچھا کام کریں گے, نہیں یہ میرا وظیفہ تھا, یہ میری ذمہ داری تھی, یہ رسپانسبلٹی تھی. لا شکر علی الواجب, نہیں واجب پہ شکر کیسا, وظیفہ مبود. جب کہتے ہیں آپ نے بڑا اچھا, جزاک اللہ, آپ نے بڑا اچھا کام کیا, بڑا نا وظیفہ مبود. یہ نہیں کہتے. اب اردو زبان میں کیا ہوتا ہے, نہیں یہ تو ثواب کے لیے, ہر بات میں ثواب کے لیے. ثواب بہت اچھی چیز ہے, لیکن ثواب بالکل مقصد نہیں. یہ ثواب کا لالی پاپ ہے, وہی جو کہا ہے, یہ چیز دے دی گئی. اب اس سے اتنا عظیم عمل کے جو آپ فرما رہے ہیں کہ پیسہ ویسا تو بہت بات کی چیز ہے. انسان کی فکر, انرجی, قوت, وقت, یہ ساری چیزیں صرف ہو رہی ہوں اور اس کا وہ مقصد حاصل نہیں ہو رہا. تو چلیں اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ اصل مقصد ہے کیا. یہی سوال بالکل بھی نہیں میرے دل میں آ رہا تھا, تو مقصد ہے کیا؟ بالکل, وہ مقصد ہے کیا. تو اس مقصد کو جو ہے ہم اس زمانے میں تو ایسے دیکھ کے سمجھ سکتے ہیں, کچھ چیزیں بیان کی جائیں تو سمجھنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے, لیکن دیکھ کے کوئی چیز انسان بہت اچھے طریقے سے محسوس کر سکتا ہے. تو اگر بیان کی حد تک کوئی دیکھنا چاہے تو امام حسین علیہ السلام نے جو اپنی قربانی کا مقصد بیان کیا ہے, اسی قربانی کو باقی رکھنے کا مقصد بھی وہی ہوگا. بالکل.
اور اس کا اہتمام کیا. ورنہ جو نتیجے ہونے والے تھے شہادت کے بعد، جو حالات ہونے تھے کوفے میں، شام میں، امام کو پہلے سے معلوم تھا، چونکہ امام پہلے سے فرما چکے تھے ان اللہ شاء ان یراہن سبایا. یہ کلمات پہلے ہی سے امام فرما چکے تھے اللہ چاہتا ہے تو اسیر ہوں. تو اسیر کس لیے ہوں؟ یعنی یہ کہ یہ قربانی جتنی بڑی دی گئی ہے، قربانی ضائع نہ ہو جائے، ختم نہ ہو جائے، کربلا میں سمٹ نہ جائے. کربلا در کربلا میماند اگر زینب نبوت، سر نئے در نئے نواں میماند اگر زینب نبوت. اگر جناب زینب نہ ہوتی تو کربلا ہی میں سمٹ جاتی اور سمٹ کے ختم ہوتی. بعد میں تو بہت زیادہ کوشش کی، لیکن جناب زینب کو یہ جانتے ہوئے کہ یہ حالات پیدا ہوں گے کوفے کے اور شام کے، لانا ہوا. اس لیے لانا ہوا کہ تاکہ جس مقصد کے لیے قربانی دی گئی ہے وہ مقصد پھر آ کر اس تحریک کے ذریعے سے آگے بڑھ جائے، عظیم طریقے سے آگے بڑھ جائے. مقصد کیا تھا؟ امام نے لکھ کے، وہ چیز ایسی تھی کہ جو لکھ کے باقاعدہ بیان کیا کہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی ارید ان امر بالمعروف وانہی عن المنکر واسیر بسیرت جدی وابی علی بن ابی طالب. میں امت کی اصلاح چاہتا ہوں. اب اصلاح کے لفظ میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں، بھی جلدی کا واقعہ ہے لکھنؤ کا، کہ کچھ جوانان ہیں وہ آ کے، ابھی آج ہی پروگرام ہے، وہ پروگرام کرنا چاہ رہے تھے، تو یہاں کے ایک بڑے مشہور خطیب کے پاس گیا. نام وام لینا مناسب نہیں ہے، چونکہ مقصد کسی شخص کی توہین نہیں ہے، مقصد نگاہ وہ توجہ ہے. تو کہا کہ اس طرح کا پروگرام رکھنا چاہ رہے ہیں تاکہ عزاداری بہتر ہو، عزاداری نتیجے تک پہنچے. نہیں، یہاں تو سب کچھ ٹھیک ہے، بالکل اچھا ہے، اس سے بہتر کیا ہوگا. بالکل یعنی میں معذرت کے ساتھ بیچ میں مداخلت کر رہا ہوں. یعنی ایسے مریض کا علاج تو ممکن ہے جو یہ مان لے کہ میں مریض ہوں. بالکل. ایسے مریض کا علاج ناممکن ہے جو اپنی بیماری کو تسلیم. مثلاً آپ جیسے ایک مرض ایسا جس کو جلدی ماننے کو تیار نہیں ہوتا، کہتے بھائی آپ چل کے کسی سائیکیٹرسٹ کو دکھا دو. بالکل. تو کہیں کہ میں کوئی دیوانہ ہوں کیا؟ مریض سے ناراض ہوتا ہے نا. جب کہا جائے گا ہاں تمہیں کینسر، تب تو چلا جائے گا. لیکن یہ مرض اتنا برا ہوتا ہے کہ پورے گھر کو برباد کرتا ہے. کینسر ہوا تو ایک آدمی تباہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لوگ پریشان، لیکن اگر ایک آدمی جو ہے فکری کینسر، سائیکولوجیکل طور پر مریض ہو گیا تو کیا ہوتا ہے؟ پورے گھر پہ اثر پڑتا ہے. ابھی حالت یہ ہو رہی ہے کہ ایسے مرض میں ہم شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ جس کا علاج ہی نہیں چاہتے، کیونکہ ارے یہ تو علاج کیسا؟ ایک طرح کا آگا فکری کینسر ہے. بالکل. اور بدقسمتی سے دین کے نام پر ہے، عزاداری کے نام پر ہے، اور ان تمام چیزوں میں ملوث کر رہا ہے جو برخلاف دین ہے. مثلا میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ اب مجلس ہونی چاہیے. اصل میں بنیادی طور پر ایک بات میرے اور دماغ میں آ رہی ہے کہ مجلس کرنا مقصد ہے یا مجلس کر کے کچھ مقاصد کو اچیو کرنا ہے. یہ بھی ایک بہت بڑی فکر ہے. بعض لوگ صرف مجلس برپا کرنے کو ہی مقصد سمجھ رہے ہیں، اور اس کے بعد کیا ہے کہ میرے کمپٹیشن ہے کہ میرے یہاں مجلس میں 50 آدمی ہیں تو آپ کے یہاں 100 آدمی ہوں گے، اور میرے یہاں فقط بریانی ہے تو پھر وہ میرے یہاں 5 ڈشز ہوں گی. تو یہ تمام وہ ریاکاری کے اور شوبازی کے وہ امراض ہیں جو انسان حسینیت کے نام پر برپا کر رہا ہے. ایک مثال کے ذریعے سے اگر عرض کریں تو شاید یہ بات جو ہے، دیکھیں مجلس بہت ہی مقدس ہے، اور ابھی آپ کچھ کہیں گے کہ یہ تو مجلس کے لیے کہہ رہے ہیں. بالکل. مجلس سے کہیں زیادہ مقدس اور اہم تو امام حسین السلام ہے. بے شک ہے نا. بے شک. جیسے ہمیں بھی کہتے ہیں کہ سب سے اہم ہمارا مسئلہ ہے کہ ہماری عزاداری بچی رہے، ہمارا جلوس بچا رہے، کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے کوئی ہمارے عزاداری، ہماری مجلس کو نقصان پہنچے، یعنی کچھ رکاوٹ پیدا ہو. تو مجلس کسی سے بچی رہے، لیکن مجلس کس لیے ہے؟ وہ بچے یا نہ بچے، وہی میں نے عرض کیا. آپ آواز اٹھائیں یا نہ اٹھائیں، ظلم کے خلاف یہ مجلس ہو یا نہ ہو، ظالم اس سے ڈریں یا نہ ڈریں، کوئی مسئلہ نہیں، ہمارا کام مجلس ہے. یہ بالکل ایسا ہی مسئلہ ہے کہ جیسے سن 60 اور 61 ہجری میں بہت ہی محترم لوگوں کی فکر یہ تھی کہ حسین ابن علی کو کسی طرح بچا لیا جائے، اور بہت دل سے، بہت خلوص سے. کیونکہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مجلس ہی ہمارا سب سے بڑا مقصد ہے، مجلس میں کوئی رکاوٹ نہ ہونے پائے، تو خلوص سے کہہ رہے تھے. واقعا ان کے خلوص میں شک نہیں ہے، لیکن وہ نگاہ نہیں کر پا رہے کہ کس آپ کی مجلس کر کے ثواب لینے کے لیے اتنی بڑی قربانیاں دی گئی ہیں. اس ثواب تو آپ کسی کو پانی پلانے سے بھی اللہ دینے کو تیار. ایک کتے کی خدمت کر لے، پیاسا کتا اس گرمی میں بھی دیکھیں، کبھی زبان نکال کے جائے، آپ جا کے رحم کھا کے اسے پانی پلا، اللہ شاید اتنا ثواب دے دے کہ آپ کا ہمارا انجام ہو جائے. تو ثواب تو آسانی سے اللہ دیتا ہے، اللہ رحیم ہے. اللہ یعنی غالباً وہ مسئلہ بھی ہے کہ اگر وضو اتنا ہی پانی ہے کہ وضو نہ کریں، اسے پانی پلائیں تاکہ اس کی جان بچے کسی طرح سے، آپ تیمم کر کے نماز پڑھ لیں. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو ثواب کے لیے تو بہت سارے بہانے موجود ہیں. کوئی بھی انسان نیک کام کر رہا ہو، کیا اللہ کو ثواب دینے کے لیے اتنے عظیم انسان کی شہادت لینی ضروری تھی؟ اتنی بڑی قربانی دینے کی ضرورت تھی کہ اتنی بڑی قربانی دے تاکہ قوم کو ثواب ملتا رہے، اس لیے تھا. نہیں بھائی، یہ ثواب کے لیے نہیں تھا.
بس وہی بالکل وہاں پہ لٹکے جائیں گے. لوگ یہ چاہ رہے تھے کسی طرح سے امام حسین کو بچا لیں, بہت دل سے بڑے خلوص سے چاہ رہے تھے. جا کے حاکم مکے سے بات کر رہے تھے, گورنر سے, کہ امان نامہ لکھو. امان نامہ لکھے بھی کون پیر؟ جناب جعفر کے فرزند جناب عبداللہ ابن جعفر, بہت ہی محترم, ان کی بات کو جلدی نہیں کوئی ٹال سکتا تھا. امان نامہ لکھا, امام حسین نکل چکے تھے تو وہ پیچھے پیچھے آئے امان نامہ لے کے, گورنر کو لے کے, کیونکہ نہایت ہی خلوص سے وہ چاہ رہے تھے کسی طرح امام حسین بچ جائیں, کیونکہ پنجتن پاک کی آخری فرد ہیں. امام حسین کے بعد تو کوئی امام حسین نہیں ہو سکتا ہے, رسول اللہ کے نواسے ہیں, یہ سب بہت اچھا ہے. لیکن ایک مرتبہ اس نگاہ سے دیکھنے کی ضرورت تھی کہ امام حسین کیا چاہ رہے ہیں. بے شک, وہ ٹھیک ہے, وہ دل سے چاہ رہے امام حسین بچ جائے, لیکن امام حسین کیا چاہ رہے ہیں؟ امام حسین تو اپنے بھرے گھر کی قربانی چاہ رہے ہیں کسی مقصد کے لیے. اب یہی پہ یہ بات لے آئیں, مجلس بچنا بہت اہم ہے, لیکن مجلس کب ہے بچنا اہم؟ جب وہ مجلس اپنے مقصد تک پہنچا رہی ہو. صحیح, چونکہ مجلس امام حسین سے بڑھ کے تو نہیں ہے, بے شک بے شک, ہمارے جلوس امام حسین سے بڑھ کے تو نہیں ہے, بالکل از خود ان کے مقصد سے بڑھ کے نہیں. بالکل بالکل حسن. تو اب اگر ہم مجلس کر رہے ہیں, جلوس کر رہے ہیں, لیکن بعض لوگ دیکھیں اسی بات کہتے ہیں, ارے کوئی ایسا ذکر نہ کریں, کوئی ایسی آواز نہ اٹھائیں, ظالموں کے خلاف کچھ نہ بولیں, جس سے کہیں کہیں ہمارے جلوس پہ اثر نہ پڑ جائے, جس سے ہمارے جلوس, اس جلوس کا کیا فائدہ جو ظالموں کے خلاف نہیں بول سکتا ہے. بالکل بالکل, یہ تو دور کر رہا ہے. یہ وہی ہے کہ نہیں ہمارے امام حسین بچ جائیں کسی طرح سے, لیکن امام حسین تو اپنے آپ کو قربان کرنے جا رہے ہیں. تو ٹھیک ہے, ہمیں اگر جلوس بھی قربان کرنا پڑے تاکہ جلوس کا مقصد مل جائے. صحیح, جلوس کا مقصد کیا ہے کہ پورے دنیا تک یہ آواز پہنچا دی جائے کہ جو حسین ابن علی کا نام لینے والے ہیں وہ ظلم کے خلاف تسلیم ہونے والے نہیں, وہ ہمیشہ ظلم کے مقابل میں, وہ ہمیشہ ظالموں کے دشمن بن کے زندگی جینے والے ہیں. اسی لیے جو امام صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, جو امیر المومنین نے کیا, جو امیر المومنین نے آخری وقت میں جو ہے ضربت لگنے کے بعد وصیت کر کے گئے کہ وَكُونَ لِلظَّالِمِ خَصْمًا وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا. بالکل. تو اس پر نگاہ کرنا یہ بہت ہی اہم ہے. الحمدللہ بہت سارے جوان اس کی طرف توجہ کرنے لگے ہیں, لیکن ضرورت ہے, جوان تو کر رہے ہیں, عوام بھی بہت سارے لوگ کر رہے ہیں, لیکن جس کی زیادہ ضرورت ہے وہ ضرورت ہے ہمیں زیادہ توجہ کرنا, آپ کو توجہ کرنا. الحمدللہ آپ کر رہے ہیں, خدا توفیق دے, ہم بھی کرتے رہیں. ضرورت ہے ذاکرین کو توجہ کرنا, ضرورت ہے شاعروں کو توجہ کرنا, ضرورت ہے بانیان مجلس کو اس بات کی طرف توجہ کرنا. ہم بات آگے یہاں پر ایڈ کر دوں کہ آپ نے ابھی فرمایا, وہ میرے ذہن میں ابھی تک چل رہی ہے کہ میں بھول نہ جاؤں, کہ خلوص, جیسے یقینی طور پر جو آدمی کم درجے کا عمل کر رہا ہے وہ بھی اپنے وسعت اور اپنی عقلی اور اپنی ذہنیت کے پوری توانائی کے اعتبار سے اپنے پورے خلوص سے کر رہا ہے. لیکن یہاں ایک اور مسئلہ ہے, یہ حکم بھی تو دیا گیا ہے کہ اپنی معرفت اور اپنی عقل کو لگاتار بڑھانا ہے. بالکل, جیسے ایمان کو بڑھانا ہے. جی بالکل. تو آپ کو انسان کہے کہ بھئی تو ہم تو بڑا مخلصانہ کرتے ہیں یہ کام, یا مثلا ہم اکثر دیکھتے ہیں, آپ کو معلوم ہے ہمارے اشعار اس چیز کے اوپر کتنے موجود ہیں. میں چاہ رہا ہوں اس ٹاپک پر بھی کچھ بات ہو کہ بھئی تبرے کے نام پر ایسا کچھ کرنا جو برخلاف حرمت تبرہ ہو, اس پر ہمارے لگاتار اتفاق سے وہ اشعار میں نے سنے, بہت اچھے تھے, بلکہ ہم نے دوسروں تک بھی پہنچایا جو آپ نے یہ زحمت کی. جی, تبرہ جو ہے دین کی ایک, یہ تو فروع دین میں بیان کیا جاتا ہے, لیکن صحیح معنوں میں فروع دین کی, اصول دین کی تقسیم اس لیے کی گئی تاکہ لوگوں کو سمجھنے میں تھوڑا آسانی ہو, بچوں کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے. ورنہ یہ سب بنیادیں ہیں, نماز بھی دین کی بنیاد ہے. جی ہاں, جی اصولوں میں سے. جی ٹھیک ہے, ہم اصول دین فروع دین کو چھیڑ نہیں رہے ہیں, وہ ٹھیک ہے, لیکن یہ حدیث کی بنیاد پہ امام باقر السلام نے کیا فرمایا, بنی الاسلام علی خمس, اسلام کی بنیادیں 5 چیزوں پہ. تو وہ تو سمجھانے کے لیے بچپن میں ٹھیک یہ زیادہ اہم ہے, توحید زیادہ اہم ہے, لیکن ہاں نماز اتنا نہیں جتنا توحید. لیکن صحیح معنوں میں توحید بھی بنیادوں میں سے ہے, روزہ بھی بنیادوں میں سے ہے, حج بھی بنیادی مسئلہ. اسی طرح سے تولا تبرہ, جو تولا تبرہ بھی دین کی بنیادوں میں سے. اصلاً توحید ہی نہیں شروع ہوگی اگر آپ کا تبرہ صحیح نہیں ہو, بلکہ بالکل جی 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 الا اللہ تک آپ پہنچ ہی نہیں پائیں گے. ہمارا مرثیہ جرأت انکار کی یہ بیت ہے, ایک قدم بھی دین میں بڑھ سکتے نہیں لا کے بغیر. بالکل, صرف الا اللہ پڑھ سکتے نہیں لا کے بغیر. تو حسن تم تو لا الہ یعنی کیا, یہ تبرہ ہے. بالکل بالکل بالکل. اور ایک اور ہم نے علماء سے قبلہ یہ چیز دیکھی کہ یعنی جو کانسیپچول باتیں ہیں, جو کانسیپٹس ہیں بیسیکلی, جسے عقائد کہتے ہیں ہم, اس کو اصول دین میں رکھا گیا, اور جن چیزوں کا تعلق ان پر عمل کرنے سے ہے ان کو فروع میں رکھا گیا. اسی کو سمجھانے کے لیے تو اچھا ہے, بہت اچھا ہے. جی جی جی, جیسے نماز عمل کرنا ہے, نماز عمل کرنا, روزے میں عمل کرنا ہے, تبرہ بھی جو کیا ہے, عمل کرنا. عمل کرنا یعنی کہ ہم جب کہہ رہے ہیں لا الہ,
یعنی یہ کہ ہم لا الہ کتنا بھی نعرہ لگائیں لیکن اگر دوسروں کو خدا بنائے بیٹھے ہیں تو بالکل بالکل 1000 خدا بنائے جب تک بیٹھے ہوئے بتوں سے اور غیر خدا سے بیزاری نہیں ہو. تبرہ کا معنی یہی کہ بیزاری ہو, ہم اپنے نفس کے بت سے بیزاری اختیار کریں, اسے کچل سکیں, جی اس کے سامنے کہہ سکیں لا الہ. آج کے شیطانوں کے مقابل میں کہہ سکیں لا الہ, بالکل بالکل. ظالموں کے مقابل میں کہہ یہی سکیں تو لا الہ. ہمارے کلام میں ہم نے شروع سے پہلے ہی سوال اٹھایا, یزید وقت کے لشکر پہ حملہ کیوں نہیں کرتے؟ بالکل بالکل بہتر قلم اس دور کے ظالم کو رسوا کیوں نہیں کرتے؟ بس اتنا پوچھنا ہے, یہ محافل کے تبرعی زمانے کے ستمگر پر تبرع کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ تمام سوالات ہم نے پوچھے. چڑھا کر آستین منقبت گوئی کہ یہ غازی مناب اسکول کے قاتل پہ چیخا کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ تمام چیزیں تو میں عرض یہ کر رہا ہوں آپ سے کہ جو اخلاص کا جو میٹر ہے, جہاں آدمی فوراً سمجھتا ہے کہ فوراً ایک پروپیگنڈا شروع ہو جاتا ہے آپ کے خلاف کہ لیجئے مجلس کے خلاف ہیں, لیجئے تبرع کے خلاف ہیں, جبکہ حقیقت میں اس کی اصل کے خلاف نہیں ہے, بلکہ اس اصل میں جو ملاوٹ آپ نے پیدا کر دی ہے اس ملاوٹ سے ہم بیزاری چاہتے ہیں, پاک کرنا چاہتے ہیں. جی اس کو پاک کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ اتنی مقدس چیز ہے, اسے پاک رکھنا کی ذمہ داری بنتی ہے. بالکل آقا, بالکل آقا, بالکل. اور خلوص کے بارے میں ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جو لوگ دنیا میں جس مذہب میں ہیں, جہاں پہ بھی ہیں, 8 ارب کی آبادی, 8 ارب سے زیادہ کی آبادی ہو رہی ہے, جو لوگ بہرحال 8 ارب میں 1 ارب لوگوں کو آپ کہہ لیں ایتھسٹ ہیں ابھی پورے زیادہ یورپ امریکہ وغیرہ میں, لیکن ہے باقی لوگ جو ہے یہ جس مذہب میں جہاں پہ بھی لوگ ہیں وہ ہر کام بھی بہت خلوص سے کرتے ہیں. بعض کی خلوص تو دیکھ کے حیرت ہوتی ہے جس طرح سے خلوص سے کر رہے ہوتے ہیں, لیکن کیا اس خلوص کی بنیاد پہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کا کام صحیح ہے؟ نہیں. خلوص ایک رکن ہے, لیکن خلوص سے پہلے جو چیز اہم ہے وہ یہ کہ آپ کا انتخاب, آپ کی معرفت, آپ کی بصیرت, آپ کی راہ کا انتخاب کیسا ہے, آپ کس کے ساتھ جا رہے ہیں. بالکل بالکل. اب اگر وہ انتخاب صحیح, اب اس پہ خلوص سے جا رہے ہیں, غلط راستے پہ جا رہے ہیں, پورے خلوص سے جا رہے ہیں. ابھی آپ اپنے ملک میں آپ کیسے, میں یہاں پہ نمونہ نہیں بیان کرنا چاہتا, کسی کو ہرٹ کرنا اچھا نہیں لگتا, وہ مناسب نہیں ہے, ہمارے مذہب نے یہ بتایا نہیں ہے. لیکن دیکھیں کیسے کیسے احمقانہ اور جاہلانہ کام کیے جاتے ہیں, خلوص کے ساتھ نہایت کیے جاتے ہیں. بالکل بالکل بالکل. کسی کی بے عزتی بھی بہت جہاں پہ ذرا بالکل, ہاں, بے عزتی بڑے خلوص کے ساتھ کی جاتی ہے. تو یہ چیز بڑی اہم ہے کہ خلوص کے ساتھ کر رہے ہیں. مگر آگا دیکھیے ایک اور نقطے کی طرف میں اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ ایک آدمی 20 سال سے یہ کہہ رہا ہے کہ میں پورے خلوص کے ساتھ اس کام کو انجام دے رہا ہوں, اور اس کام کو انجام دینے کے بعد جو معرفت کے اگلے درجے پر اسے چڑھنا تھا وہاں 20 سال سے نہیں چڑھ پایا ہے. تو کیا یہ 20 سال کا جو وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے, اگر امام کی راہ میں, امام حسین السلام کی راہ میں پر خلوص, بالکل مکمل خلوص کے ساتھ کوئی کام ہم انجام دے رہے ہوں گے, تو میں سمجھتا ہوں کہ دن بدن, جیسا مولانا علیہ السلام کا قول ہے نہج البلاغہ میں کہ جس کے 2 دن ایک جیسے ہوئے اس نے گویا اپنے اوپر ظلم کیا. تو کیا امام حسین کی گھاٹے میں, یعنی وہ انسان ایگزیکٹلی, یعنی ان کے مقصد کی معرفت مجھ جیسے کم علم کو نہ ہو پانا 20 سال سے ایک ایکٹیویٹی کرنے کے بعد بھی, کیا اس طرف اشارہ نہیں کرتا کہ کہیں نہ کہیں کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے؟ بالکل بالکل ہو رہی ہے. اسی لیے تو دیکھیں جس چیز کی بہت زیادہ عمل سے کہیں زیادہ جس چیز کی تاکید کی گئی ہے, اب ہمارے ممبروں پہ بھی یہی چیز ہے, اگر کوئی کرتا بھی ہے آگے عمل کی بات تو کیا کرتا ہے عمل, لیکن اس مسئلے کی طرف توجہ نہیں کرتا کہ عمل کم ہو لیکن معرفت کے ساتھ. روایت میں یہاں تک بھی ہے کہ ایک انسان کا یقین کے ساتھ سو جانا کسی انسان کے بے یقینی کے ساتھ عبادت کرنے سے بہتر ہے. جی, یعنی اگر انسان معرفت کے بغیر رات بھر عبادت کر رہا ہے, اس انسان کا صحیح معرفت کے ساتھ یقین کے ساتھ سو جانا وہ زیادہ بہتر ہے. یعنی نوجوانوں کے لیے یوں کہیں کہ صحیح ڈائریکشن میں ایک قدم بڑھانا غلط ڈائریکشن میں 100 قدم بڑھانے سے بہتر, خاص کر ایک ایسے زمانے میں کہ جہاں پہ ایک بمبارمنٹ ہو رہا ہے انسان کے ذہن میں, بالکل بالکل طرح طرح سے انسان کو گمراہ کیا جا رہا ہے, اس کے اندر انحراف پیدا کیا جا رہا ہے, مس لیڈ کیا جا رہا ہے. جی, تو ایسے وقت میں اتنا آسان نہیں ہے کہ آدمی کہے کہ ہمیں تو جو سمجھ میں آیا ہم نے کر لیا. نہیں بھائی, سمجھنے ہی کے لیے تو رہنما بھیجے گئے ہیں, سمجھنے کے لیے. حضرت علیہ السلام کے قول اور یاد آ رہا ہے نہج البلاغہ سے ہے کہ تمہیں ان کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے جن سے غافل رہنے کی بھی تمہیں اجازت نہیں ہے. ہاں جی ہاں بالکل, بڑا اہم قول ہے. آدمی کہے کہ میں تو بھائی اطاعت نہیں, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا, تو اگلا سوال اور ٹھک جائے گا کیوں نہیں پتہ تھا. بالکل بالکل. اب آپ نے دیکھا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم زیادہ نہیں پڑھتے, بھائی ہمیں زیادہ نہیں پڑھنی کتابیں, ہم زیادہ پڑھ لیں گے. اچھا, یہ تو ایک بحث ہو گئی وسیم بھائی. اس کے بعد کا مسئلہ ہے کہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ جہاں پہ ممکن ہے لوگوں کے لیے صحیح راہ کا
انتخاب کرنا اور وہاں تک پہنچنے میں کچھ رکاوٹیں زیادہ تھیں. جی. لیکن اس زمانے میں جہاں ایک برائی یہ ہے کہ طرح طرح کے نظریات کا بومبارڈمنٹ ہے، وہیں پر ایک خوبی اس زمانے کی یہ ہے کہ حق کا راستہ بہت ہی زیادہ واضح ہوتا چلا جا رہا ہے. بالکل. اتنا روشن ہو کے سامنے آ رہا ہے، اتنے عظیم کردار ادا کیے جا رہے ہیں. ابھی کل یہ گفتگو میں عرض کیا جا رہا تھا کہ اہل سنت کسی عالم کی گفتگو تھی، انہوں نے کہا کہ اگر ہم جو ہے اپنے بچے کو تاریخ کی صرف واقعات سناتے کہ ہمارے اتنے شجاع لوگ، اتنے بہادر لوگ گزرے ہیں، تو یہ ہمارا بچہ آج کیوں نہیں ہے. لیکن آج رہبر شہید کی شہادت کے بعد، ایران کے رول کے بعد، لبنان کے اس کے عظیم کردار کے بعد، آج ہم آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ نہیں بھائی، ہم صرف آپ کو تاریخ نہیں بتا رہے ہیں کئی سو سال پرانی، وہ تو بہت ہی عظیم ہے، وہ بتائی جائے گی حال کے آئینے میں. لیکن ان کی راہ پہ چلنے والوں نے یہ کردار آ کے قائم کر دیا، یہ کردار آ کر عظیم طریقے سے پیش کیا. عظیم فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ راستہ بہت ہی، انتخاب کرنا بہت ہی آسان ہو گیا ہے. یعنی اگر چاہیں تو اب وہ نہیں کہہ سکتے، خاص کر ابھی ان مہینوں میں، ان 2 سالوں میں، 2.5 سالوں میں جو کچھ حالات پیدا ہوئے ہیں، لوگوں کے لیے انتخاب کرنا اگر چاہیں تو آسان ہو گیا ہے. بالکل. میرے خیال سے کربلا کا جو عظیم ترین جو نکات ہمیں دکھائی دیتے ہیں، اس میں سے سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے، یعنی یہ دعویٰ نہیں ہے کہ ظلم کا خاتمہ کر دیا گیا ہے قیامت تک، بلکہ ظلم اور صبر کے درمیان، علم اور جہل کے درمیان ایک واضح لکیر کھینچ دی گئی ہے. احسن. تم اگر یہ صحیح طرح سے کربلا کو سمجھ رہے ہیں تو یہ ہمیشہ یہ کربلا یہ کردار بہت ہی عظیم ادا کر سکتی ہے کہ فرق بتا دے. لیکن اس کے لیے کون سی کربلا چاہیے؟ اس کے لیے عملی کربلا، امام حسین السلام کی حقیقی کربلا چاہیے. کربلا کی ایک ایسی امیج جو ہم نے بنائی ہو یا آپ نے بنائی ہو، کسی نے بنائی، وہ نہیں. ہمارے ماں باپ نے، چونکہ بہرحال زمانہ گزرا ہے، آج لوگوں کے لیے آسانی ہے، سوشل میڈیا ہے، جو بھی کتاب پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں، جو بھی مطلب ڈھونڈنا چاہے ڈھونڈ سکتے ہیں. پہلے تو یہ نہیں تھا، بہت ساری نہیں تھی، پیسہ نہیں تھا لوگوں کے پاس، کتابیں نہیں تھی، چھتی نہیں تھی، تو بہت ساری چیزیں لوگوں نہیں معلوم تھیں. اب ہم اسی بنیاد پہ یہ کہیں کہ نہیں، ہم نے جو کچھ پہلے سیکھا وہ وہی سب کچھ ہے، تو شاید وہ واقعی کربلا نہ ہو. یہ تو بہت زیادہ بھی اس زمانے میں تاکید کرنے کی ضرورت ہر جوان کے لیے. ہم تو ایسے بھی ہر سال کرتے رہتے ہیں، آپ بھی کریں، آپ اپنے شاعری میں کریں گے زیادہ تاثیر ضرور انشاءاللہ کہ کم سے کم ایک معتبر مقتل تو اٹھا کے پڑھے. ایک ہی سے شاید 12 درخواست آپ نے بھی، جی ہاں، آپ نے، میں آپ کو بہت بڑا مقتل ایک بھیج چکا ہوں، لیکن چھوٹا مقتل بھی آپ کو بھیجوں گا انشاءاللہ تعالیٰ، جو بہت ہی عظیم ہے. کہ چلے آپ اپنی ذمہ داری کے تحت یہ محسوس کر رہے ہیں نا، تو عوام کو، یہ تو عوام پر بھی لازم ہے، لیکن ایک شاعر، ایک ذاکر، ایک خطیب، یہ کہ صرف 3rd کلاس کی اور 4th کلاس کی کچھ کتابیں اٹھا کے پڑھنا شروع ہو جائے. ایک ترتیب تو معلوم ہونا چاہیے کہ اوریجنل مقاتل کون سے ہیں. اب پچھلے 200 سالوں میں بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں، 200 سال نہیں بلکہ یہ سمجھ لیں کہ 350-400 صفی حکومت کے بعد، جب ایران میں شیعہ حکومت آئی تو بڑی پہلے تو ایسی بڑی مجلسیں نہیں ہوتی تھی، تو بڑی مجلسیں ہو لی، تو اس میں بہت ساری کہانیاں گھڑی گئیں. اب انہی سے کچھ چیزیں لے کر کے، اب ایران میں تو بہت ساری چیزیں کنٹرول ہو گئی، لیکن یہ یہاں پر جو ہے، اب بھائی ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے بھائی ایک معتبر اب بعض لوگ کہتے ہیں معتبر مقتل اٹھا کے پڑھیں گے تو ہم مصائب کتنا پڑھیں گے. بھائی اتنا ہی پڑھیں جتنا پڑھنا چاہیے، حقیقت پڑھیں. اچھا، بعض لوگوں کا یہ کہتے دکھائی دیتے ہیں کہ نہیں بھائی دیکھیے، تقریر الگ، مجلس الگ چیز ہے اور درس الگ چیز ہے. یعنی مجلس رہے اور درس رہے. تو یہ ذرا یہ سمجھائیے کہ کیا کہ مجلس کس فریم کو مجلس مانا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کربلا تو ہر قول اور عمل میں درس ہی ہے. دیکھیں، کچھ چیزوں میں جو ہے صرف بر صغیر کو الگ کیا جا سکتا ہے جو پوری دنیا سے الگ ہے. پوری دنیا بھی تو وہی مجلس کر رہی ہے نا، لیکن وہاں تو مجلس و درس میں فرق نہیں نظر آتا. مجلس و درس ایک ہی جیسے، 2 چیزیں. ایک چیز تو بنیادی جو بہت میرے لیے، میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ نقصان پہنچا رہی بر صغیر کو، کہ مجلس کے درمیان میں یہ ہنگامہ آ رہا ہے، جو واہ 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 واہ، ابھی تک کوئی ایک شعر پڑھ رہا تو واہ واہ نہ کرے تو اس پہ لعنت. اب اپنے مجمع پہ لعنت بھیجنا شروع ہو. بھئی سارا مجمع تو واہ واہ نہیں کرتا، سامنے بیٹھے 100 لوگ، 40 لوگ، 50 لوگ واہ واہ کرتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو بدعقیدہ کہا جا رہا ہے. ہاں، اور پیچھے لوگ بیٹھے تو سن رہے ہوتے ہیں نا. بہت سارے لوگ، بعض بڑی مجلسیں ہوتی جہاں پر اندر اتنی جگہ ہی نہیں ہوتی، کوئی روڈ پہ کھڑا ہوا ہے، کوئی دور کھڑا ہوا ہے، سن رہا ہے، غور سے سن رہا ہے. جی. اب یہاں تک بات پہنچ گئی کہ ان پر لعنت بھیجی جا رہی ہے. نعرہ نہ لگائے، ہاتھ اٹھا کے نہ لگائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں، اگر یہاں پر ایک جملہ ایڈ کر دوں کہ میں ذاتی طور پر ایسا سمجھتا ہوں کہ مجھے انصاف کو اپنی سیادت کی یا اپنے نسل کی پاکیزگی کی، خون کی پاکیزگی کی دلیل دینے کے لیے کوئی نمائندہ امام تو بن کے آئے نہیں ہے. یہ
تو میں تو ایسے آدمی کے لیے کبھی بھی نہ ہاتھ اٹھا کے نہیں، وہی تو سنجیدگی سے انسان سوچنا کس کے پاس کس کی بات سنیں، ایسے بد تہذیب لوگوں کی بات سنیں یا ممبر تک لائے کیسے ہے. لیکن میں یہ فرق بتانا چاہ رہا تھا کہ دنیا میں ہر زبان میں تقریباً جتنی بھی اہم زبانیں ہیں، اہم زبان نہیں، چھوٹی چھوٹی زبانوں میں مجلس ہوتی ہے، اور کئی ساری زبانوں میں میں خود شرکت کر چکا ہوں، آپ بھی کئی ساری زبانوں میں شرکت کر چکے ہیں، عربی، فارسی، مثلا سواحلی اور افریقی کے کئی زبانیں، ملاگاسی، یہ وہ ہم خود شرکت کر چکے ہیں. آپ انگلش میں، فرینچ مجلسوں میں، لیکن بالکل یہ نہیں ہوتا. ایک بار بھی آپ کو واہ واہ کی آواز نہیں سنائی پڑے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو کیا وہ لوگ مجلس نہیں کر رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ مطلب کیا ہے؟ یعنی دنیا کے آپ کسی بھی زبان میں آپ چلے جائیں، ایران میں تو اتنا بڑا بڑا مجمع ہوتا ہے، بیسیوں ہزار لوگ ہوتے ہیں، لیکن کچھ نہیں، کوئی ایک واہ واہ نہیں. بھائی رہبر شہید کے خطبات سن لیجئے، رہبر شہید خطبات سن لیجیے، ہلکے سے بول رہے ہیں. اور آپ رہبر سے بھی آگے جا کے یہاں کے خطیب و ایران کے یہاں خطیب، آپ امیر المومنین کی خطابت کو دیکھیے. ائمہ علیہ السلام 250 سال تک رہے رسول اللہ صلی اللہ تو علیہ آگا یہاں تو ہمارے بر صغیری معاشرے میں غدیر کا جو منظر پیش کیا جا رہا ہے وہ بھی گویا ایسے ہی ہے جیسے یہاں کی کوئی چیخ پکار والی محفل ہوگی شاید، اور اس میں رسول حضرت علی کو اٹھا کے اور اس طرح سے کر رہے ہوں گے. بھائی ممبر کی تو جو حال ہے وہ تو ہے ہی ہے. ابھی تو کچھ پرام لوگوں نے شروع کیا سڑکوں پہ آ کر، غدیر وغیرہ میں، روڈ پہ آ کر پانی پلانا، لوگوں کو سیراب کرنا، نظر و نیاز دینا، امیر المومنین کو یاد دلانا، بہت اچھا ہے. لیکن میں اپنے محلے میں پچھلے سال سمجھایا تھا ایسا نہ ہو کہ لوگ فرق ہی نہ کر پائیں کہ ادھر ابھی کیا چل رہا ہے، ادھر وہ مثلا میوزک اور پاپ میوزک، ناجائز میوزک کے ساتھ. بھائی ناجائز میوزک تو یہی ناجائز ہے، لیکن اس کے ساتھ اگر امیر المومنین کا نام جڑا ہو تو یہ ڈبل گناہ ہو رہا ہے. یہ آگا یہ ایکٹیویٹی ایک اور موقع پر ہوتی ہے، عقد حضرت علیہ السلام و جناب فاطمہ السلام اللہ علیہ کے موقع پر بھی اس قسم کے گانے وانے بنا لیے گئے ہیں، اور جس پر ہم نے ابھی اس پر ایک کلام بھی ہمارا اسی پر ہم نے کہا علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی، تو ہمارا کلام ہے تماشا کیوں بنا دی ہم نے شادی. تو وہ پورا اس کے اوپر وہ ہے. یعنی جو رسومات بر صغیر کی ہیں اور ہمارے معاشرے کی ہیں، یعنی گھونگھٹ اور سرخی پاؤڈر اور یہ تمام چیزیں، کنگن اور چوڑیاں اور پائل، ان تمام چیزوں کو وہ شاعری میں تھوڑا بہت لائی گئی تھی پہلے مرثیہ وغیرہ میں، تاکہ ذہن کو تھوڑا سا قریب کر سکے. لیکن یہ انسان کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ ذہن کو قریب کرنے کے لیے کوئی بات کہنا اور ہے اور حقیقت کچھ اور ہے. شاعری میں ایک حد تک گنجائش دی جاتی ہے کہ ذہن کو قریب، مقصد بھی یہ ہوتا ہے اس کے بعد مقصد دینا ہے، ہاں ذہن تھوڑا قریب ہو جائے. بالکل. لیکن یہ کہ انہی ساری چیزوں میں الجھ کے مقصدی کو پورا فراموش کر. میں نے ایک پوڈ کاسٹ میں اور بھی قبلہ یہ بات کہی ہے کہ پرانے زمانے میں جب یہاں اسلام آیا ہندوستانی ہمارے بر صغیر میں، تو اس سے قبل بہت سی چیزیں ایسی تھیں جو کلچرل، جو ڈھولک پہ اور باجے پہ اور میوزک پہ گائی جاتی تھیں. تو اس زمانے کے بزرگوں نے شاید یہ ضرورت محسوس کی ہوگی کہ پہلے اس کے اوپر ذکر بدلو، انہی ساز کے اوپر وہ ذکر لاؤ، پھر آہستہ آہستہ ساز ہٹا دیا جائے. ہاں وہ بھی مثلا کچھ لوگ تو جو بزرگوں نے کیا وہ تو اس حد تک لائے کہ جو جائز حد تک تھا. کچھ لوگ بہرحال اور بھی لوگ تھے اسی، یعنی جن کا کام ہی تھا جو ہے ڈھولک وولک والا، ممکن انہوں نے کچھ چیزیں نامناسب بھی شامل کی ہوں. تو ان چیزوں سے اب جیسے جیسے قوم آگے بڑھ رہی ہے، معرفت آگے بڑھ رہی ہے، حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کی کربلا کی واقعیت حقیقت سمجھ میں آ رہی، تو ان سب چیزوں سے انسان کو دھیرے دھیرے پاک کر کے بلندیوں کی طرف جانے کی ضرورت ہے. ایران میں بہت ساری چیزیں تھیں، لیکن انہوں نے بہت تیزی سے جو ہے بہت ساری رسومات کو، بہت ساری چیزوں کو ختم کر دیا. نامناسب بہت ساری چیزیں تھیں، یعنی وہ شبیہ سازی کرنا اور وہ پورا مختل کے اس طرح سے بعض چیزیں پیش کرنا، بہت ساری چیزیں ختم کر دی. تو ہمیں بھی دیکھیں یہ اتنے بڑے مقصد تک لے جانے والی چیز جو ہے اس کو بہرحال توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس لائن میں لے جائیں. جیسے دنیا کے سارے کام ہوتے ہیں، یونیورسٹیز میں بہت ساری تبدیلیاں آتی ہیں، کالجز میں تبدیلیاں آتی ہیں، بہت سارے اور دیگر میدانوں میں تبدیلیاں آتی ہیں، کیونکہ وہ کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ اپنا فائدہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اکنامیکل کام کرنے والے اپنے اکنامیکل فائدے دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہاں تو بھائی اکنامیکل مسائل نہیں، یہاں تو بالکل تربیت کا مسئلہ ہے، لوگوں تک صحیح علم پہنچانے کا مسئلہ ہے، معرفت پہنچانے کا مسئلہ ہے. تو اس کو زمانے کے ساتھ ساتھ اوپر لے جانے کی ضرورت ہے. اوپر لے جا کر ہم گفتگو بہرحال آپ نے کی اور ہماری واقعی ٹائم بہت اچھا رہا. لیکن اس میں جو ہم نے بات شروع کی تھی کہ ایام ازاں اپروچ کر رہے ہیں اور کیا کیا باتیں، تو میں خیال سے کنکلوڈنگ پوائنٹ آف ویو، مطلب جو ہمارا پوائنٹ ہے اس میں یہ بھی ہے کہ جو اپنی چھوٹے چھوٹے مفاد ہیں ہمارے، جو ہمارے چھوٹے چھوٹے مقاصد ہیں، اس کا عالم، میرا عالم، تیرا عالم، میری مجلس، تیری حاضری، میری حاضری، یعنی جو ہماری چھوٹی چھوٹی ذاتیات ہیں، یعنی میں بر صغیر کے معاشرے کی بات کر رہا ہوں. اور جب ہم ان معاشروں سے تقابل کرتے ہیں جنہوں نے واقعی فکری اور عملی ترقی کی ہے،
تو ہمیں یہ دکھائی دیتا ہے کہ ان معاشروں نے اپنی ذاتیات کو قربان کیا اس بڑے مقصد کو اچیو کرنے کے لیے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ انہوں نے اپنے رہبران اور اپنے علماء کو جو واقعی علماء ہیں, اچھا یہ بھی بدقسمتی سے ہمارے بر صغیری معاشرے میں جعلی بہت ہر چیز موجود ہے. تو پہلی چیز تو اس کی تشخیص کر پانا, اس کو چوز کر پانا, میں نوجوانوں کے اس وجہ سے کہ کون اصلی کون نقلی, تو اس معیار تک پہنچنے کے لیے میں اس کو انسان کو اپنی عقل پر کام کرنا پڑے گا, عقل پہ کام کرنا پڑے گا, بنیادی اصولوں کو سمجھنا پڑے گا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں چھوڑ کے گئے, انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ, تو قرآن کے اصولوں کو سمجھنا پڑے گا. اہل بیت علیہ السلام کی زندگی کو گہرائی سے ان کی زندگی کے اصولوں کو سمجھنا. دیکھیں زندگی کے واقعات اور معجزات یہ سب, ان سب کے درمیان میں کوئی نہ کوئی قانون اور اصول چھپے ہوئے ہیں, پرنسپل آف لائف چھپا ہوا ہے. اس کو سمجھنا, اس کے سمجھنے سے پھر انسان سمجھنا. مولوی کے ذریعے سے ہم اہل بیت علیہ السلام کو نہیں سمجھیں, بلکہ اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے سے مولوی کو سمجھیں. جزاک اللہ. رسول اللہ کے ذریعے سے مولوی, ائمہ یعنی میزان وہ ہیں, میزان وہ ہیں جو رسول اللہ دے گئے. بلکہ بدقسمتی ہمارے الٹا ہو گیا, مولوی صاحب اہل بیت کی جو پکچر پیش کر رہے ہیں اس کو مانا جا رہا ہے. کم سے کم ہر مومن, ہر جوان اہل بیت علیہ السلام کو اور قرآن کے اصولوں کو اتنا سمجھتا ہو کہ اس کے ذریعے سے یہ ڈفرینشیٹ کر سکے, فرق سمجھ سکے کہ کون جو ہے اس راہ پہ چلنے والا ہے, بالکل کون اس راہ سے دور کر رہا ہے. بالکل. اور بدقسمتی سے آگا بہت سے جعلی لوگوں نے کربلا کی بھی اور اہل بیت کی بھی اور تمام جتنی دینی اہم تاریخیں ہیں, چاہے وہ غدیر ہو, مباہلہ ہو, کربلا ہو, کوئی بھی ہوں جو واقعات ہیں, ان کی ایک ایسی تصویر معاشرے کے سامنے بنا دی ہے پچھلے تقریباً 50 سال کے, اس میں بنائی ہوئی. اب جو حقیقت بیان کر رہا ہے کوئی آدمی آ کے تو کہتا ہے بھائی ہم نے تو کبھی نہیں سنا, ہم تو یہی سننا چاہتے ہیں جو ہم آج تک سنتے آئے ہیں. ہم اپنی کربلا کو سن رہے ہیں, امام حسین کی کربلا سے شاید دور, بہت دور. بے شک یہ ہم کہتے ہیں بار وقت, یہ لکھنؤ کی کربلا نہیں, ہماری نہیں, مولویوں کی کربلا نہیں, یہ بالکل ذاکروں کی کربلا نہیں. یہ جملہ آقا میں بھی کہتا ہوں کہ بھائی امام حسین امروہہ کے نہیں تھے, ہاں ذاکروں کے اور لکھنؤ کے بھی امروہہ کے حسین نہیں, رسول اللہ کے فرزند. بالکل بالکل. یعنی ہماری سوسائٹی کو اور ہمارے کلچر کو, ہمارے فرہنگ کو ویسا بننا ہے جیسا اہل بیت کا نظام ہے. اور اس میں وقت زیادہ نہیں رہا تو ایک نقطہ ضرور آپ سے لے لینا چاہتا ہوں, چونکہ آپ کی فیلڈ بھی ہے, کہ اس میں جو ابھی شروع میں عرض کیا تھا کہ شاعری نے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے, لیکن اور شاعری بہت مؤثر چیز بھی ہے. ظاہر ہے کہ ایک شعر میں بہت ساری بات کہہ دی جاتی ہے, چونکہ ہم لوگ شاعر تو نہیں ہیں, لیکن بہرحال کبھی کبھی کچھ شعر ہے, ایک رابطہ رہا ہے لٹریچر سے, اردو سے, فارسی سے, سب سے رابطہ رہا ہے. تو شاعری کی ایک بہت بڑی تاریخ رہی ہے, لیکن شاعری کا معیار, سننے کا معیار بھی بہت گرتا جا رہا ہے. لیکن یہ شاعروں ہی کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کے معیار کو بڑھاتے رہیں. جب وہ گراتے جائیں گے تو ظاہر ہے کہ پھر سب کچھ ہاتھ سے چلا جائے گا. یعنی یہ بھی رہے گا کہ یہ بھی نہیں رہے گا کہ پچھلے شاعروں کے کلام کو پڑھ کے سمجھ سکیں. جی. اور اس کا جو سب سے اہم مسئلہ ہے, جو بھی تھوڑا سا گفتگو کرنا چاہتے ہیں, وہ ہے اس کے کنٹینٹ کا مسئلہ. کنٹینٹ پر جو ہے, ایک تو یہ ہوا کنٹینٹ کا سارا, جیسے خطابت میں کہ سارا فوکس یہ ہو کہ لوگوں کو پسند آ جائے. اب شاعری میں اگر یہ صرف مرحلہ ہو کہ کنٹینٹ ہمارا وہ ہونا چاہیے جو لوگوں کو پسند آئے, تو پھر تو مقصد سے دور ہو جائے. آگا دیکھیے, وہ تو خطابت ہو یا شاعری ہو, بالکل اصل چیز تو ہدف ہے, کس ہدف کے لیے کی جا رہی ہے. یعنی حتیٰ شاعری اور خطابت سے بڑھ کے واجبات کے لیے اگر نیت قربتاً اللہ سے ہٹ کے کچھ اور ہے تو وہ بیکار ہے. سب سے پہلی چیز تو قربتاً اللہ ہے نا. آپ کی جو نیت ہے وہ قلم اٹھانے کی نیت کیا ہے. یعنی بعض لوگ اس میں, ہم بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں, بعض دفعہ یار یہ شعر یہ پبلک کی سمجھ میں نہیں آئے گا. مثلا ایک بات میں کہہ رہا ہوں, شعر کہتے وقت آدمی سوچتا ہے بعض دفعہ کہ یہ جہاں میں پڑھنے جا رہا ہوں, اچھا اس میں یہ بھی چیز بڑی اہم ہے, ایک ہی شاعر یا خطیب مختلف معاشروں میں جاتا ہے, ہر جگہ جا کے پہلے پوچھتا ہے کہ بھئی یہاں کی جنتا کا معیار کیا ہے. گویا کہ اپنے آپ کو مختلف معیارات پر وہ لا رہا ہوتا ہے ہر معاشرے کے اعتبار سے, بجائے اس کے کہ معاشرے کو اس میں یار پڑ رہا ہے. جہاں مسئلہ ایک مرتبہ پیش آیا, میں تھوڑا سا واقعہ بتاؤں, پھر ایک قرآن کی آیت کے ذریعے سے, کہ کہیں گیا تھا پڑھنے کے لیے ساؤتھ انڈیا میں, جگہ کا نام نہیں لیتے ہیں تاکہ وہ نہ ہو کسی کے, تو وہ بار بار میں ان سے پوچھ رہا تھا کہ بھئی یہاں کی ضرورتیں کیا ہیں, مشکلات کیا ہیں. تو وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ یہاں لوگ یہ پسند کرتے ہیں. میں نے کہا نہیں بھائی, یہ نہیں ہم پوچھ رہے ہیں کہ کیا پسند کرتے ہیں,
یہ بتائیں کہ مثلا ہم یہاں پہ نئے آئے ہیں تو یہاں کے مسائل کیا ہیں, مشکلات کیا ہیں, ان پر بات کی جائے, ضرورتیں کیا ہیں. چونکہ ایک شاعر کی, ایک ذاکر کی, ایک طالب علم کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ کچھ مشکلات حل کریں. وہاں 4 دن ہے, 5 دن ہے, 10 دن ہے, 2 دن ہے, تو کم سے کم کچھ مسئلہ تو حل کر سکے. تو ہم بار پوچھ رہے تھے, لیکن بار 2-3 بار وہ وہی ریپیٹ کر رہے تھے, ایسا پسند کرتے ہیں. تو یعنی یہ ذہنیت بنی ہوئی ہے, چونکہ لوگ عام طور سے یہ بہت بڑا, بہت افسوسناک مسئلہ بھی ہے. ہم آرام سے بیان کر رہے ہیں, لیکن واقعاً افسوسناک ہے کہ یہ ذہنیت بنا دی گئی ہے کہ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ ہماری پسند کی چیزیں بیان کی جائیں. لوگ تو چاہیں گے, لیکن انبیاء سے بھی لوگ مسائل کا حل بھی اپنے پسند کا چاہتے ہیں. انبیاء سے بھی لوگ یہی چاہتے تھے کہ میرے پسند کی چیز بیان کریں, لیکن انبیاء نے تو ایسا نہیں کیا. انبیاء تو کبھی لوگوں کی پسند کا خیال نہیں رکھتے تھے. بالکل آگا, اس سے بھی باریک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, مشکل کا حل بھی وہ چاہتے ہیں جو ان کی پسند کا, جو ان کی پسند کو. بالکل, یعنی اگر مشکل ہے تو حل بھی وہی ہو. اگر کہیں خدا نہ خواستہ کسی شوہر میں اور اس کی وائف میں اختلاف ہے, تو لڑکی والا جو مسئلے کا حل چاہے گا وہ یہ چاہے گا جو اس کے فیور کا ہو, نہ کہ جو حق ہو. یہ بڑا خطرناک. قرآن کی وہ آیت یاد آتی ہے نا کہ فرائیت من اتخذ الہہ ہوا, کیا تم نے دیکھا نہیں اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنایا ہوا. اللہ, یعنی دینی مسئلے کے حل بھی چاہتا ہے تو میری خواہش کے مطابق. تو ہمیں اللہ کے قانون نہیں ماننا ہے, رسول اللہ کی بات نہیں ماننا ہے, ہمیں اپنی خواہش کے مطابق ہی ماننا ہے. اگر یہ مولوی, یہ مولانا, یہ عالم, یہ فقی اگر میرے مطابق دے رہا ہے فتویٰ تو ٹھیک ہے, اگر میرے مطابق نہیں دے رہا ہے بالکل تو اسی کے خلاف جو ہے بالکل لان تان ہوتی ہے. اچھا, اب شاعری والی بات جو آپ نے کی تھی, مختصر سی بات ہے, ہر چیز کا ہدف وہی. شاعری سب سے پہلی چیز تو میں آپ سے عرض کر دوں, کوئی فن لطیفہ ہے بہت. جی ہاں بالکل. کوئی بھی کس فنون لطیفہ کی کوئی بھی صنف, چاہے وہ مصوری ہو, شاعری ہو, گلوکاری ہو, ایکٹنگ ہو, یہ ایک اسپنج کی طرح, جیسے اسپنج کو پانی میں ڈالتے ہیں کچھ ایبزارب کرتا ہے, وہ کچھ چیزوں کو جذب کر لیتا ہے, اور پھر اس کو ہم پریشر دیتے ہیں تو اس میں سے کچھ وہ اسی کو جو ایبزارب کیا تھا وہ نکلتا ہے. تو شاعر اور فنکار جو ہے بالکل اسی طرح ہے, وہ جس معاشرے سے جذب کرتا ہے چیزوں کو, اور پھر اس کو وہ کرتا ہے. لیکن بدقسمتی سے, اب آپ یہ کہیں گے پھر ایسا ہے کیوں, اکثریت شعراء کی اور رائٹرز کی, چاہے وہ نثر میں ہوں چاہے وہ نظم میں ہوں, اور بدقسمتی سے خطبہ کی بھی اکثریت ایسی جس نے کچھ بھی جذب نہیں کیا ہے معاشرے سے, اور وہ چاہتے ہیں کہ نچوڑیں. ہاں جی ہاں, جذب نہیں کیا ہے, اور شاعر کا لفظی جو بنا ہوا ہے وہ شعر سے ہے, اور شعر کے معنی بال کے ہوتے ہیں, جو بہت باریکی سے کسی چیز کو دیکھے, بالکل بالکل معاشرے کے مسائل کو بال سے بھی زیادہ باریکی, کھال نکالنا جسے کہتے ہیں, بال کی کھال نکالے, جس کے نتیجے اس کے اندر وہ شعور پیدا ہو. وہ شعور پیدا ہو جس کے نتیجے میں وہ شاعر بنے. جو اگر شعور نہیں ہے بالکل, تو عین میں ابھی ہم نے کہا جن شاعروں نے عین گرا دی شعور کی. ہاں احسن, بہت خوب, یہ میں نے سنا, وہ کیا بھلا بنائیں گے ناصر امام کے. تو اصل مقصد شاعری, مقصد عزاداری کے مقصد سے قریب کرنا, امام حسین علیہ السلام کے مقصد سے قریب کرنا. اور ہاں, ایک بڑی اہم ترین بات, عزاداری جو غیبت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے بعد جو سلسلہ چل رہا ہے, ہمیں ناصرین امام تیار کرنا. اب جو کربلا برپا ہونی ہے, یعنی گویا ہم خود کہتے ہیں منتقم خون حسین علیہ السلام کی جو ہے وہ ظہور ہونا ہے. تو جب ظہور ہونا ہے تو انتقام لیں گے وہ, تو ظاہر سی بات ہے جب منتقم خون حسین تشریف لائیں گے اور وہ انتقام لیں گے, تو جو لوگ ہوں گے وہ ناصرین کربلا ہی ہوئے نا, ناصرین امام. ناصرین, دیکھیں یہ ناصر بہت ہی خوبصورت کلمہ ہے. ابھی تو آپریشن بھی ناصر آپریشن کیا گیا اسرائیل پہ ہو, جو لبنان کو بری طرح سے مار رہے تھے, اس آپریشن کا نام ہی رکھا گیا ناصر. تو بعض ہم نے نان مسلم جو ہے بڑے یوٹیوبرز کی بات سنی, جیسے روش کمار, ایک بہت محترم نام اس سلسلے میں واقع جو ہے, تو وہ کہہ رہا تھا کہ جو ناصر ایک جو ہے وہ رکھا گیا تھا عراق کی جنگ میں بھی ناصر آپریشن تھا, اس میں ایران کو شکست ہو گئی, لیکن ایران نے اپنی شکست کو جو ہے بھولا نہیں. ایران شکست بھی اپنی نہیں بھولتا ہے, لیکن وہ بیچارے وہاں تک پہنچ سکتے تھے, کسی کتاب کا حوالہ دے رہے تھے. لیکن یہ تو ناصر کا لفظ تو آپ صحیح معنوں میں تو امام حسین السلام کی اس صدائے استغاثہ سے لیا گیا ہے. بالکل, اور امام حسین السلام کے ناصر کے صدائے استغاثہ کو بہرحال پہنچانا ہے امام زمان کی نصرت تک, اور یہ جو کچھ دکھ رہا ہے وہ سب اسی کا سلسلہ ہے, اسی کی آمادگی ہے انشاءاللہ تعالی. اس آمادگی میں کہیں نہ کہیں ہم اپنے آپ کو بھی شریک کر سکیں, تاکہ اس عظیم مشن میں شرکت کا شرف حاصل ہو سکے انشاءاللہ. لیکن کنٹینٹ کے لحاظ سے ایک آخر میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, آپ کے ذریعے سے جو ہے شاید زیادہ لوگوں تک پہنچ جائے. وہ جو قرآن میں ایک سورہ ہے جس کا نام ہے سورہ شعراء, اور چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں لیکن بڑی تعداد میں آیتیں ہیں. اس کے بالکل آخر میں, بلکہ میں نے اس کو نکال کے رکھا بھی تھا کہ
اگر یہ بحث آپ آ رہے ہیں تو آپ کے ساتھ یہ بحث تھوڑا کی جائے گی تو اچھا زیادہ لگے گا. جی بسم اللہ. 227 آیتیں ہیں اس میں، اور بالکل آخر میں اصل اسی بنیاد پر 24 25 26 27 4 آیتیں ہیں. جی انہی 4 آیتوں کی بنیاد پر اس 227 آیتوں کے سورے کا نام ہی کیا رکھ دیا گیا؟ شعراء. سورہ شعراء. یہ شعراء نہیں ہے نا، سورہ شعراء. شعراء یعنی شاعر کی جمع شعراء. اس میں جو قرآن جو بیان کر رہا ہے، ایک تو یہ پہلو بیان کر رہا ہے کہ وہ شعراء یتبعہم الغاؤون. شعراء وہ ہیں جن کی پیروی کون لوگ کرتے ہیں؟ گمراہ لوگ کرتے ہیں. جی اب ظاہر کس شاعر کی بات ہو رہی ہے؟ جی اس کی وضاحت بھی ہے. ہاں جی ہاں جو لوگ ذمہ دار ہیں، جو لوگ مقصد کو سمجھ رہے ہیں، جو لوگ واقعاً جو ہے کردار ادا کر رہے ہیں. مثلا آپ علامہ اقبال کو گزرے ہوئے تقریباً ابھی 90 سال سے زیادہ ہو گئے انتقال کو، جی ہاں. لیکن علامہ اقبال کتنی مضبوطی سے زندہ ہیں. جی بالکل بالکل. اس کے بعد الم ترى انہم فی کل واد یہیمون. کیا تم دیکھتے نہیں کہ ہر وادی میں جو ہے بھٹکتے پھر رہے ہوتے ہیں، کہیں بھی چلے جاتے ہیں. بس یہ کہ لوگ کسی وادی کا مسئلہ ہو لوگ خوش ہو. لیکن اس کے بعد جو بہت ایک جملہ اور بھی، وانہم یقولون ما لا یفعلون. وہ باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے شاعر کے لیے، عالم کے لیے، قول و خطیب عمل کے لیے، ذاکر کے لیے. میں تضاد کا پایا جانا. احسن تم. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. بالکل. پھر جو قرآن نے جو علاج بتایا کہ شاعری کے کنٹینٹ 4 چیزوں میں سمیٹ دیا، وہ سب سے اہم ہماری نگاہ میں ہے یہ آخری آیت جو ہے. جی کہ 4 چیزیں ہونا چاہیے، اور وہ 4 چیزوں کا دائرہ وسیع ہے. یہ نہیں خالی 4 ہی چیز ہے جو ہر شعر میں آدمی کہتا ہے، ان کا دائرہ وسیع ہے. جی وہ بہت اہم ہے. الا الذین آمنوا، سوائے وہ جو ایمان لائے. یعنی شاعری میں کیا ہے؟ پہلی چیز جو کیا ہونا چاہیے؟ صاحب ایمان شاعر ہونا. ایمان ہونا، خود صاحب ایمان ہونا چاہیے. جب صاحب ایمان ہوگا تو کیا ہوگا؟ وہی نکلے گا. جو کہے وہی کرے. بالکل. جو کر رہا ہوگا وہی اس کی زبان سے نکل رہا ہوگا. پھر زبان سے نہیں نکلے گا، پھر یہ مومن کی صفت ہی ہے، ورنہ تو منافق ہو گیا جو کہہ کچھ اور رہا ہے. پھر دل سے نکلے گا. پھر اس کے بعد صرف زبانی بات نہیں ہوگی بلکہ دل سے ہوگی. جیسے آپ کے اشعار جب سنتے ہیں تو آدمی کو محسوس ہوتا ہے. وعامل الصالحات. دوسری چیز ایک مومن شاعر کے لیے ہے کہ اس کا عمل ہو جس کے اندر صلاحیتیں ہوں، جو بلند کر رہا ہو لوگوں کو. بالکل. اور پھر وہی عمل صالح اس کے کنٹینٹ میں نظر آئے. بالکل. کنٹینٹ شاعری کا کیا ہو. بالکل. تیسری چیز وذکر اللہ کثیرا. اللہ کا ذکر بہت کثرت سے کرتا ہو. جی بالکل. ایک بہت بنیادی سوال ہے کہ ہماری مومنوں کے شاعری کے درمیان میں اللہ کا ذکر کتنا رہ گیا. بالکل. یعنی پہلے جب قصیدے ہوتے تھے تو شروع ہوتے تھے فطرت کی ساری چیزیں، پھر اس کو سب سے اللہ سے جی حتی مراسی چہرے اس کے حمد و ثنا سے. اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اہل بیت کا ذکر، اہل بیت کا ذکر ہو ہی نہیں سکتا اگر اللہ کے ذکر کے ساتھ نہیں. بالکل. وہ اہل بیت آپ کے بنائے ہوئے اہل بیت ہوں گے، وہ رسول اللہ علیہ اہل بیت. بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کا خطبہ فدق یا جناب زینب کا دربار کا خطبہ، اس تمام خطبے میں 60% حمد و ثنا ہے خدا نے بتایا کس طرح سے کن کلمات کے ساتھ وہ. بالکل. جی. تین کی ہو گیا، 3 کنٹینٹ کا رخ: ایمان، عمل صالح، اللہ کی یاد زیادہ کثیرہ. وانتصر من بعد ما ظلموا. ظلم کے خلاف جو ہے آواز بلند. سبحان اللہ. شاعری اگر کوئی مثلا ایک آدمی بہت بڑا شاعر ہے، 20 سال سے 30 سال سے شاعری کر رہا ہے، لیکن ایک ظلم کے خلاف آواز نہیں نکل رہی ہے، تو یہ قرآن کی آیتیں اس لیے ہیں تاکہ یہ بتا سکے کس کے شاعر کون شاعری کرے اور سنے بھی کسے. بے شک. کس کو سنا جائے. بے شک. لوگ کس کی شاعری کو سنیں، کس کو دعوت دے، کس کو. اس کے بعد پھر یہ جملہ مشہور ہے کہ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. تو یہ سورہ. جزاک اللہ آغا، بہترین گفتگو رہی، بہت اچھا وقت رہا، بہت تیزی سے وقت گزر گیا. غالباً 2-3 منٹ ہو گیا، تو پھر کبھی فرصت رہے گی پھر انشاءاللہ بیٹھا جائے گا. بہت شکریہ کہ آپ نے اسٹوڈیو میں مجھے بہرحال موقع دیا، اور بہت ساری باتیں. آپ سب کا اسٹوڈیو ہے. شکریہ، جزاک اللہ. کچھ نکات ڈسکس ہوئے لیکن بہت نکات ابھی ڈسکس ہونے باقی ہیں، چونکہ مجھے ابھی بھی کہیں نہ کہیں اس گفتگو میں جو کچھ تکلفات سے باہر نکل کے بات کرنی تھی. انشاءاللہ مزید وہ باتیں ہوں گی. بس یہ کہ ایک سلسلہ یہاں پیش کیا گیا وسیم بھائی کہ اس سال کا محرم چونکہ اس سال کا محرم ہر سال کے محرم سے الگ ہے، تو ہمیں شاعری کی حد تک خطابت کے مسئلے میں جو بھی ایام عزا کے طور پہ جو بھی مراسم ہیں، وہاں پہ کہیں نہ کہیں سوچنا پڑے گا کہ اتنی بڑی قربانیاں دی گئی ہیں، اور کربلا کے نتیجے کو دیکھا ہے دنیا نے. صرف مومنوں نے نہیں دیکھا، صرف ایران اور لبنان کے لوگوں نے نہیں دیکھا، پوری دنیا کے لوگوں نے دیکھا ہے. تو اتنے بڑے نتیجے آنے کے بعد، اتنا عظیم کردار ادا ہونے کے بعد، اس سال کا محرم بہرحال ہمیں گہرائی سے سوچنا پڑے گا امام حسین علیہ السلام کی اس عظیم مشن کے. اور یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے، اور اس کو میں کنکلوڈ یوں کروں کہ یقینی طور پر ہمارے نوجوانوں کو، خواتین کو، بچوں کو
سب لوگوں کو اس وقت کے حالات سے پہلی بات تو اویئر ہونا بہت ضروری ہے، چونکہ ایک بدقسمتی یہ بھی ہے کہ بہت سے لوگ اویئر نہیں ہیں کسی بھی مصروفیت کی وجہ سے. اور میں درخواست کر رہا ہوں اس چینل کی طرف سے بھی، آغا تمام مطلب یہ کہ اہل علم کی طرف سے، کہ خدایا مقصد اہل بیت کو اور کربلا کو تاریخ میں دھکیلنے کی کوشش نہ کی جائے، بلکہ حال کے آئینے میں کربلا کی عکاسی کی جائے، اور فی زمانہ جو اس وقت ظالمین ہیں ان کو للکارنے کی طاقت ہمارے اندر اگر نہیں ہے تو چاہے ہم کتنی بھی عزاداری کریں، ہم اس مقصد سے کہیں نہ کہیں ہٹ چکے ہیں جو عزاداری کا اصل مقصد ہے. انہی باتوں کے ساتھ قبلہ جزاکم اللہ، بہت شکریہ آپ تمام ناظرین کا، قبلہ آپ کا بہت شکریہ، ہماری پوری ٹیم جو شوٹنگ میں ایڈیٹنگ میں انوالو رہے گی انشاءاللہ، میں اضافہ کرے، خدا آپ کی بھی توفیق سناتے رہے مومنین بہت شکریہ آغا، بہت شکریہ آغا. اور میں یہ بات بھی کہتے چلوں کہ شاعری کا بھی میری مقصد یہی ہے کہ واقعات، یعنی بلکہ یوں کہوں کہ سیرت معصومی نام کی جائے، یعنی صرف تفریحی طور پر شاعری نہ کی جائے، اور خطابت کا بھی یہ سلسلہ ہے. انشاءاللہ گفتگو جاری رہے گی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.